السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین پارہ نمبر 5 سورۃ النساء رکوع نمبر 15 آیت نمبر 116 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ بلا شبہ اللہ رب العزت اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا وہ بخش دے گا، اور جو اللہ رب العزت کے ساتھ شریک بنائے تو بلا شبہ وہ دور کی گمراہی میں کھو چکا۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے بیان کیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ فرمایا کہ یہ کہ تم اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراؤ، حالانکہ اللہ رب العزت نے ہی تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا یہ تو واقعی ہی سب سے بڑا گناہ ہے، پھر اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا کہ یہ کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائیں۔ میں نے پوچھا کہ اور اس کے بعد؟ فرمایا کہ یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی عورت سے زنا کرو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 4477 نمبر پر۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں، یعنی شرک سے کم کسی گناہ کو اللہ رب العزت جب چاہے توبہ کے بغیر بھی محض اپنے فضل سے معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کی معافی اس کے بغیر ممکن نہیں کہ مشرک اپنے شرک سے سچی توبہ کر کے موت سے پہلے اسلام قبول کرے اور توحید پر ایمان لے آئے۔ یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب میں میرے پاس میرے رب کا ایک آنے والا فرشتہ آیا، اس نے مجھے خبر دی کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اس نے مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو کوئی اس حال میں مرے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ اس نے کوئی شریک نہ ٹھہرایا ہو تو وہ جنت میں جائے گا۔ اس پر میں نے پوچھا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو؟ فرمایا کہ اگرچہ اس نے چوری کی ہو، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اگرچہ زنا کیا ہو، اگرچہ چوری کی ہو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 1237 نمبر پہ، آیت نمبر 117۔ يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا۔ وہ اللہ رب العزت کے علاوہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، اور وہ سرکش شیطان کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ جن من گھڑت دیوتاؤں کو پوجتے تھے ان سب کو مونس سمجھتے تھے۔ اناسا سے بے جان چیزیں مراد ہیں، پتھر، مٹی وغیرہ۔ ابن زید نے کہا کہ اس سے مراد ان کے معبود لات، عزا، منات وہ سب عورتیں تھیں جنہیں وہ اللہ رب العزت کے ماسوا پکارتے تھے۔ یہاں پر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ فرشتوں کو اللہ رب العزت کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اس آیت میں یہ اشارہ یہ ہے کہ ایک طرف تو کفار مکہ عورتوں کو کمتر مخلوق سمجھتے تھے، اور دوسری طرف جن کو اپنا خدا بنا رکھا تھا وہ ان کے خیال کے مطابق سب مونس تھی۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں پکارتے یہ اللہ کے سوا مگر مونس کو۔ عورتوں کو لات الہ کا مونس ہے اور عزا العزیز کا مونس ہے، کیونکہ لات، منات اور عزا ان کا وجود ہی نہیں، لیکن یہ شیطان کو پکارتے ہیں۔ دیکھیں جو دیکھیں ان کی عقل پہ کس قدر پردہ پڑا ہوا ہے کہ جس چیز کو اپنے ہاتھ سے بنا رہے ہیں اور اسی چیز کو اپنا رب بنا رہے ہیں، کہ دیکھیں جو کہ حرکت نہیں کر سکتا، جو اپنے آپ کو بلٹ نہیں کر سکتا، جن کو انسانوں نے بنایا ہے، لات، عزا اور منات جن لوگ کے نام رکھے ہیں کفارہ مکہ نے، اور دیکھیں جو کہ عورتوں کو کمتر مخلوق سمجھتی تھی، اور لات، عزا، منات ان کو عورتوں کی ہی شیپ دی گئی، کیونکہ یہ عورتوں کی شیپ زیادہ اٹریکٹیو ہوتی ہے تو اس لیے انہوں نے ان کو عورتوں کی ہی شیپ دی۔ دیکھیں ان کی جہالت کا کیا کہنا کہ کس قدر ان کی جہالت تھی، کس قدر یہ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ آیت نمبر 118، لعنہ اللہ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا۔
اللہ رب العزت نے اس پر لعنت کی ہے اور اس نے کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے لوں گا۔ شیطان نے یہ دھمکی دی تھی کہ وہ انسان کے ایک بڑے حصے کو گمراہ کر کے رہے گا، انہیں جھوٹی تمناؤں، جھوٹی خواہشات کے چکر میں ڈالے گا، انہیں لذتوں کے اصول میں گم کر دے گا، انہیں دنیا کی کامیابیوں کے پیچھے لگا دے گا، انہیں آخرت کی خوش فہمیوں میں مبتلا کر دے گا۔ دیکھیں آخرت کی خوش فہمیوں میں ہم دیکھیں تو آج کل کے ہمارے مسلم ہی لوگ دیکھ لیں، وہ کہتے ہیں ہم تو محمدی امت ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی تھی کہ ہم تو اللہ رب العزت کی لاڈلی قوم ہے، اور کس طرح اللہ رب العزت کے عذاب میں مبتلا ہوئی۔ اور دیکھیں آج بھی محمدی امت کیا سمجھتی ہے کہ ہم اگر نمازیں نہیں پڑھیں گے، قرآن کو اسٹڈی نہیں کریں گے، اچھے اعمال نہیں کریں گے تو ہم تو محمدی امت ہیں، ہم تو چلے ہی جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں یہ خوش فہمی میں انسان کو نہیں رہنا چاہیے کہ ہم اس طرح جنت میں چلے جائیں گے۔ اور دیکھیں پھر بہت سے بندوں کو شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ میں بہت سے بندوں کو گمراہ کروں گا، انہیں اپنے پیچھے لگا دوں گا، اور بہت سو سے میں اپنی مرضی کے کام بھی لوں گا۔ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا تو وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ہو گیا تھا، تو اس نے اسی وقت دل میں اولاد آدم کو گمراہ کرنے کی ٹھان لی تھی اور صاف صاف اس کا اظہار بھی کر دیا تھا، جس کا بیان اس آیت میں موجود ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو اپنے ساتھ جہنم میں پہنچاؤں گا، یعنی کہ اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 39-40 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قال ربی بما اغویتنی، اس نے کہا اے میرے رب اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بہکایا ہے، میں زمین میں ضرور ان کے لیے گناہ مزید کروں گا اور ان سب کو ضرور بہکاؤں گا، مگر ان میں وہ بندے جو خالص کیے ہوئے ہوں گے، دیکھیں جو اللہ رب العزت کے خالص بندے ہوں گے وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو میرے خالص بندے ہوں گے وہ شیطان کے پیچھے نہیں چلیں گے، وہ اللہ رب العزت کی عبادت کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی سچی سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو اپنے پورے دن میں کچھ وقت اسٹڈی کرنے، کچھ وقت غور و فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔